بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ باب سوم مسند الیہ کی حالات کے بارے میں ہے۔ بحث سوم اس بارے میں ہے کہ کلام میں مسند الیہ پر آنے والے حالات میں سے ایک حالت یہ ہے کہ مسند الیہ کبھی کبھار جملے میں کلام میں معرفہ آتا ہے۔ اس بحث کے کئی فصول ہیں، ان میں سے تیسری فصل اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام میں مسند الیہ معرفہ ہوتا ہے، اس میں اشارہ کی صورت میں۔ الفصل الثالث فی تعریف المسند الیہ بالاشارہ۔ کبھی کبھار جملے میں کلام میں مسند الیہ اس میں اشارہ واقع ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں اشارہ بذات خود جملے کا رکن نہیں بن سکتا، نہ مسند بن سکتا ہے نہ مسند الیہ بن سکتا ہے، بلکہ اشارہ اپنے مشار الیہ کے ساتھ مل کر کلام میں یا مسند بنے گا یا مسند الیہ بنے گا۔ اسماء اشارات کئی سارے ہیں کلام عربی میں، مثلا ھذا ہے، ھذان ہے، اسی طرح ھؤلاء ہے، ھاتان ہے، ذالک ہے، تلک ہے، ذانک ہے، مثلا تانک ہے، اولئک ہے۔ یہ سب کے سب اسماء اشارہ میں آتے ہیں۔ اس میں اشارہ کو مسند الیہ کے طور پر تب ذکر کیا جاتا ہے کہ جب متکلم کے پاس اشارے کے علاوہ سامع کو سمجھانے کے لیے کوئی اور راستہ نہ ہو۔ جیسا کہ ہم نے علم میں پڑھا تھا کہ مسند الیہ کو علم تب لایا جائے، اصل یہ ہے کہ جب متکلم کے پاس اور کوئی راستہ نہ ہو سامع کو سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح اس میں اشارہ میں بھی ہے کہ مسند الیہ کے طور پر اس میں اشارہ کو تب لایا جاتا ہے، اصل یہ ہے کہ جب متکلم کے پاس اشارے کے علاوہ سامع کو سمجھانے کے لیے کوئی اور راستہ نہ ہو۔ مثلا متکلم کو اس مشار الیہ کے نام یا صفت کا علم نہ ہو یا سامع کو نہ ہو تو وہاں اس میں اشارہ کو لایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ متکلم کو پتہ نہیں ہوتا کہ مثلا فرض کریں آپ دکان گئے، آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے کوئی چیز لے لے، لیکن جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے، یا فرض کریں وہ چیز جو اس دکان میں رکھی ہے آپ کو تو اس کا علم ہے لیکن دکاندار کو اس کے نام کا علم نہیں ہے اور نہ اس کی صفات کا علم ہے، تو آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز دے دیں۔ اگر اس میں اشارہ کے علاوہ اور کوئی راستہ ہو پھر بھی اس میں اشارہ کا استعمال ہو تو یہ بعض اغراض بلاغی کے تحت ہوتا ہے۔ الفصل الثالث فی تعریف المسند الیہ بالاشارہ۔ بحث سوم میں تیسری فصل اس بارے میں ہے کہ جب کلام میں مسند الیہ اس میں اشارہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ یؤتی بالمسند الیہ اسم اشارۃ اذا تعین طریقا لاحضار المشار الیہ فی ذہن السامع بأن يكون حاضرا محسوسا ولا يعرف المتكلم او السامع اسمه الخاص ولا معينا آخر كقولك أتبيع لي هذا مشيرا إلى شيء لا تعرف له اسما ولا وصفا۔ فرماتے ہیں کہ کلام میں مسند الیہ اس میں اشارہ تب ہی لایا جاتا ہے، اصل یہ ہے کہ کلام میں اس میں اشارہ تب لایا جائے بطور مسند الیہ کہ جب متکلم کے پاس اور کوئی طریقہ نہ ہو۔ مشار الیہ بتانے کے لیے، سامع کو سمجھانے کے لیے جب متکلم کے پاس اور کوئی طریقہ نہ ہو تو اس وقت مشار الیہ کو لایا جاتا ہے بطور مسند الیہ۔ مثلا یا تو ایسا ہوتا ہے
کہ متکلم کو ایک خاص چیز ہے جس کے نام کا پتہ نہیں ہے، اس کے خاص نام کا علم نہیں ہے، یا متکلم کو تو نام کا پتہ ہے لیکن سامع کو نام کا پتہ نہیں ہے۔ مثلا آپ دکان پہ چلے گئے، کوئی چیز ہے وہاں پر جس کے نام کا پتہ آپ کو نہیں ہے یا دکاندار کو نہیں ہے، آپ ان سے کہتے ہیں کہ اتبیعوا لی ھذا، کیا آپ یہ مجھے بیچ دیں گے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یعنی آپ کو اس کے نام کا پتہ نہیں ہے، اس کی صفت کا پتہ نہیں ہے، تو آپ اشارہ کر کے اس کو بتاتے ہیں کہ کیا آپ یہ مجھے بھیجیں گے، اور آپ کے پاس کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے اس چیز کو بتانے کے لیے اور وہ معنی سمجھانے کے لیے، تو آپ اشارہ کرتے ہیں کہ اتبیعوا لی ھذا، کیا آپ یہ مجھے بیچیں گے۔ کبھی کبھار اما اذا لم يتعین طریقا لذلك فیکون لاغراض اخرى، اگر متکلم کے پاس فقط ایک راستہ نہ ہو سامع کو سمجھانے کے لیے بلکہ اور بھی بہت سارے راستے ہوں، فقط ایک معین راستہ نہ ہو کہ بس یہ ایک ہی راستہ ہے، اسی ہی کے ذریعے سے میں سامع کو سمجھا پاؤں گا، نہیں، کئی سارے راستے ہیں، تو پھر فرماتے ہیں کہ وہاں پر اگر پھر بھی اس میں اشارہ لایا جاتا ہے مسند الیہ، تو وہ کئی سارے اغراض بلاغی کے تحت ہوتا ہے۔ منہا بیان حالہ فی القرب، جیسا کہ ہم نے اوپر کہا اصل یہ ہے کہ اس میں اشارہ کو کلام میں مسند الیہ فقط اس لیے لایا جاتا ہے کہ جب کوئی اور راستہ متکلم کے پاس نہیں ہے کہ وہ سامع کو سمجھائے کہ میرا مقصود مثلا فلان چیز ہے، لیکن کبھی کبھار اس لیے بھی کلام میں مسند الیہ کو اس میں اشارہ لایا جاتا ہے تاکہ متکلم یہ بتائے کہ یہ جو مشار الیہ ہے یہ میرے قریب ہے، اس کی قرب زمانی یا قرب مکانی بتانے کے لیے، نحو قولہ تعالی ھذہ بضاعتنا، سورہ یوسف آیت نمبر 65 ہے، یہ ایک طولانی آیت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے گلے میں ان کا جو رقم تھا وہ ڈالا، جب وہ واپس کنعان آئے اور انہوں نے گلے کی بوریاں کھولیں تو دیکھا کہ ان کا رقم بھی ان کو واپس کیا گیا ہے، تو انہوں نے اپنے والد سے فرمایا کہ یا ابانا ما نبغی ھذہ بضاعتنا، اے ہمارے بابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے ہماری یہ جمع پونجی ہے، یعنی ہمیں اپنا رقم بھی یوسف نے واپس کر دیا ہے۔ تو یہاں پر جو ھذہ آیا ہوا ہے یہ قرب، یعنی جیسے ہی انہوں نے گلے کی بوریاں کھولی تو ان میں وہ رقم موجود تھا، تو ھذہ بضاعتنا، یہاں پر مسند الیہ جو ھذہ ہے اس میں اشارہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ قرب یعنی قرب مکانی بتانے کے لیے ہے، یہ جو ہماری جمع پونجی ہے دیکھیں ہمارے غلوں میں ہے، ہمارے قریب ہے۔ اور پھر توسط یعنی نہ تو بہت چیز قریب ہو اور نہ زیادہ دور ہو بلکہ ایک درمیانی حد میں ہو، یہ بتانے کے لیے کبھی کبھار مسند الیہ اس میں اشارہ لایا جاتا ہے، نحو ذاک ولدی، وہ میرا بیٹا ہے، او فی البعد، یا کبھی کبھار مسند الیہ اس میں اشارہ اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ یہ بتائیں کہ مسند الیہ یعنی مشار الیہ جو ہے وہ دور ہے، نحو قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے ذالک یوم الوعید، سورۃ القاف آیت نمبر 20، ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو کہا جائے گا یہ وہی دن ہے جس کا خوف دلایا گیا تھا، تو یہاں پر جو ذالکہ کا استعمال ہے وہ قیامت کے بارے میں، یعنی مشار الیہ اس کا قیامت ہے کہ جو دور ہے، یعنی اتنا قریب بھی نہیں ہے کہ چند دنوں کے بعد بس واقع ہوگا، یہ وہی دن ہے کہ جس کا خوف دلایا گیا تھا۔ تعظیم درجتہ بالقرب، ایک اور غرض بلاغی کی جس کے تحت مسند الیہ اس میں اشارہ لایا جاتا ہے، ایک دفعہ ہے کہ
مکان یا زمان کے لحاظ سے قربت بیان کرنا، ایک دفعہ درجے کے لحاظ سے عظمت و درجہ یعنی قرب معنوی بیان کرنے کے لیے بھی اشارہ قریب لایا جاتا ہے، نحو قولہ تعالی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 9 ہے، یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ اب یہاں پر ان ھذا اشارہ قریب ہے، کیوں یہاں پر آیا ہوا ہے؟ تو اس لیے آیا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی تعظیم اور عظمت بتانے کے لیے، قرآن مجید کا مقام معنوی بتانے کے لیے، نہ کہ مقام ظاہری یا ظاہری مکان و زمان بتانے کے لیے۔ او تعظیم و درجتہ بالبعد، یا کبھی کبھار اس میں اشارہ بعید لایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے مقام اور عظمت بیان کیا جاتا ہے، کہ قولہ تعالی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ذالکہ یہاں پر مسند الیہ ہے اور الکتاب اس کا مشار الیہ ہے، تو یہاں پر ذالکہ جو لے کر آئے ہیں، یہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ کتاب یعنی قرآن مجید کی عظمت بتانے کے لیے۔ ایک اور مقام جہاں پر مسند الیہ اس میں اشارہ لایا جاتا ہے، التحقیر بالقرب، غرض بلاغی یہ ہوتی ہے کہ اس میں اشارہ قریب لایا جاتا ہے حقارت کے لیے، جو مشار الیہ ہے اس کی حقارت کے لیے اس میں اشارہ قریب کے ذریعے سے، نحو قولہ تعالی هل ھذا الا بشر مثلکم، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 3، یعنی یہ تو تمہاری طرح بشر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب تبلیغ کیا کرتے تھے تو جو منکرین ہوتے تھے، جو ظالمین ہوتے تھے، وہ یہی کہا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، یا جو مشرکین ہوا کرتے تھے کہ خداوند تبارک و تعالی نے اگر ہدایت کے لیے بھیجنا بھی تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتے، اس کو بھیجا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اوپر وحی نہیں آتی خدا کی طرف سے، اس کے اوپر وحی آ جاتی ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں انبیاء کے بارے میں کیا کرتے تھے، هل ھذا الا بشر مثلکم۔ اب یہاں پر ھذا کا استعمال کیا گیا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، تو وہ لوگ ھذا کا استعمال کیوں کرتے تھے؟ یعنی جو تعبیر وہ لوگ استعمال کرتے تھے کہ جن کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ھذا کا لفظ ھذا اس میں اشارہ استعمال کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی تحقیر کے لیے، اب تحقیر بالبعد، یا کبھی کبھار اشارہ بعید لے کر اشارہ بعید لایا جاتا ہے تحقیر کے لیے، حقارت کے لیے، کہ قولہ تعالی فذلک الذی یدع الیتیم، سورۃ الماعون آیت نمبر 2، فذلک الذی یدع الیتیم، یعنی یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہاں پر ذالکہ کا استعمال کیا ہے، یعنی وہ فرد کی جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، الذی یدع الیتیم، کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، تو اس کی تحقیر کے لیے کہ یہ کتنا مثلا بد نصیب شخص ہے، اس کی توبیخ کے لیے اور تحقیر کے لیے ذالکہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایک اور مقام جہاں پر اس میں اشارہ کا استعمال کیا جاتا ہے مسند الیہ کی جگہ پر، اظہار الاستغراب، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو کام ہے، یہ تو ناقابل قبول ہے، یہ تو ہونے والا کام نہیں ہے، بالفاظ دیگر کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ جو قابل تصور نہیں ہے، جو بالعموم ہوتا نہیں ہے، جس کام کا ماننا کہ واقعاً ایسا ہوا بھی ہے یہ بہت مشکل ہے، تو اس طرح کے کام کرنے کے لیے، اس طرح کے کام بتانے کے لیے کبھی کبھار اس میں اشارہ بطور مسند الیہ لایا جاتا ہے، جس طرح کہ پہلے گزرا تھا نا کہ کیا
واقعاً علی شیر سے لڑا ہے، علی نے کیا واقعاً شیر سے زور آزمائی کی ہے. تو وہ کیوں؟ اس لیے کہ شیر سے لڑنا اور شیر سے زور آزمائی کرنا یہ بالعموم ہوتا نہیں ہے، یہ ممکن کام نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایسا ہو جو ایسا کرے. تو اب اس طرح کے کام بتانے کے لیے کبھی کبھار مسند الیہ کی جگہ پر اس میں اشارہ آتا ہے. جس طرح کے شاعر کا شعر ہے، کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ وصیر العالم النحریر زندیقا. کتنے ایسے عاقل ہیں کہ زندگی کے راستوں نے ان کو ناکام بنا دیا، اور کتنے ایسے جاہل ہیں کہ جو صاحب ثروت قرار پائے. یہاں پر جاہل سے مراد وہ بندہ نہیں ہے جس کے پاس علم نہیں ہے. جاہل سے مراد وہ بندہ کہ جس کا عقل کم ہے، کم عقل ہے، نادان ہے. اصول کافی کا پہلا جو باب ہے وہ بھی تو یہی ہے نا، کتاب العقل والجہل. وہاں پر جہل نادانی کے معنی میں ہے، نہ کہ کم علمی کے معنی میں، علم نہ ہونے کے معنی میں. کبھی کبھار ہو سکتا ہے ایک انسان عالم نہ ہو لیکن عقل کے اعتبار سے وہ پورا ہو. یہ وہ چیز ہے کہ جس نے اذہان کو حیران کیا ہے اور ایک عالم دانا کو زندیق بنا دیا. اب حیران کن بات ہے واقعا کہ مال کی باغ دوڑ میں دنیا کے اندر جو عقلاء ہے، مثلا جو صاحبان عقل ہیں، وہ بہت کم مال کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں. اکثر کم عقل لوگ، نادان لوگ ہی مال کے میدان میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اور جتنے بھی مثلا امیر لوگ آپ دنیا میں دیکھیں گے ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو عقلی لحاظ سے اتنے عاقل نہیں ہوتے. اگر آپ کا کہیں امیر لوگوں سے اٹھک بیٹھک ہو یا آپ کہیں امیر لوگوں کا سامنا کریں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کنفرم. آپ کو امیروں میں سے صاحب عقل بہت کم ملیں گے جو مثلا عقلی لحاظ سے بہت زیادہ دانا ہوں، جو بہترین عقل والے ہوں، ایسے آپ کو کم ملیں گے. ایک حدیث میں بھی ہے غالباً کہ مطلب خداوند تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، یا اس طرح کا کوئی مفہوم ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مال نادانوں کے حصے میں رکھا. ایک اور حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ غالباً امام باقر علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام، ان دو میں سے ایک سے نقل ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حصے میں، ہم اہل البیت کے حصے میں علم رکھا اور ہمارے دشمنوں کے حصے میں مال رکھا. تو بہرکیف یہ واقعاً حیران کر دینے والی چیز ہے کہ جس کے پاس عقل ہے، سمجھ بوجھ ہے، اب مال کے باغ دوڑ میں ہر میدان میں ایک کم عقل سے اس کو آگے ہونا چاہیے، لیکن ایک سمجھ بوجھ والا اگر علم کے میدان میں آگے ہو جاتا ہے تو ایک کم عقل مال کے میدان میں اس سے آگے ہو جاتا ہے. اس لیے نہیں کہ ایک کم عقل فرض کرو حرام خوری کر کے مال کما کے آگے بڑھ جاتے ہیں، نہیں، حلال طریقے سے بھی اگر دونوں کاروبار شروع کریں مثلا تو کم عقل اکثر آگے بڑھ جاتے ہیں. اب ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، شاعر کہتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے کہ جو حیران کر دینے والی ہے، یہ وہ بات ہے کہ جو عقل ماننے کو تیار نہیں ہے، قابل قبول بات نہیں ہے. واقعی ایسے ہی ہے. اور یہاں پر ھذا کو لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ ایک عجیب قسم کا پیغام ہے، ایک ایسی بات ہے کہ جو انسان کے لیے جس کا ماننا تھوڑا سا مشکل ہے، حیران کن، ناممکن ہے انسان کے لیے اس کا ماننا. کچھ اور بھی ہے لیکن ان کو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.